وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے دوسری نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الرجیم الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، سورہ المجادلہ اور مجادلہ کے اندر جو موضوع ہے وہ تو یہی ہے کہ اخلاقیات گھر کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور آج کل کا انطباق کریں گے تو جو بھی قوم کا لیڈر ہوا اس کے سامنے ہم نے کس طریقے سے بیٹھنا ہے، گفتگو کیسے کرنی ہے، یہ ساری۔ لیکن اوپر جو آیات ہیں وہ زہار کے بارے میں ہیں کہ جو میاں بیوی کے درمیان کوئی آدمی یہ کہہ بیٹھتا ہے کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، یعنی کہ ماں سے نکاح کرنا جائز نہیں، تو لہذا میں آج کے بعد تمہیں اپنی ماں سمجھوں گا۔ اللہ نے اس کو کہا کہ یہ حرام ہے اور اس سے منع فرمایا، لیکن کہا کہ جو اس قسم کی بات کہہ بیٹھے ہیں ان کے لیے طریقہ کیا ہے، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ یا تو ایک غلام آزاد کریں، اور اگر یہ طاقت نہیں رکھتے تو پھر کیا کریں؟ 60 روزے رکھے متوا کر۔ پھر یہ ہے کہ 60 دنوں کے مسلسل روزے رکھیں، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو تیسری چیز 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ 7 مسکینوں کو کھانا بھی کھلانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میری حدیں ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدیں ہیں۔ اور آگے پھر اختصار کے ساتھ 5ویں آیت آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ کی حدوں کو نہیں مانتا، اللہ کے حکم کو نہیں مانتا، وہ تو ہے ہی کافر۔ تو لہذا اس کے لیے یہ ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، مخالفت کرتے ہیں، تو وہ ذلیل و خوار کیے جائیں گے، اسی طرح جیسا ان سے پہلے لوگ ذلیل و خوار کیے گئے جنہوں نے اپنے وقت کے رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مانی۔ اب کیا ہے کہ بھی ہم نے واضح آیات آپ کے سامنے نازل کر دی ہیں، اور جو ان کو نہیں مانے گا وہ کافر، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے، اور وہ آنا ہے۔ اس کے بعد کل ہم نے آیت پڑھی تھی تو میں اس کا جلدی میں ترجمہ کرتا ہوں۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اس دن اللہ سب ان میں سے سب کے سب کو اٹھا کھڑا کرے گا، یبعثو اٹھا کھڑا بھی کرے گا دوبارہ، اور زندگی ڈال دے گا، لوگ بولیں گے اور حساب کے لیے روز معاشر کی طرف جائیں گے۔ تو یبعثو اٹھا کھڑا کرنا، اللہ فاعل ہے، ہم مفعول ہے، جمیعا یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان دنیا تک جو ہوگا یہ اس کے لیے ہے جمیعا۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو یہ کا ترجمہ ہے وہ اللہ، نبئہم ان سب کو خبر دے گا، بتائے گا، بما عاملو جو انہوں نے عمل کیے۔ اب بتایا تھا کل بھی اور آج پھر کہ وہ لوگ نسیان کا شکار ڈیفینیٹلی ہو جائیں گے، اللہ نے کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ تو بھول جائیں گے، اس لیے کہ اس وقت لاکھوں ہزاروں سال گزر چکے ہوئے ہوں گے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا ہم نے کون سے عمل کیے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے 3 طریقے جو ہیں وہ یاداشت کے یا ان عملوں کو سنبھالنے کے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ کون ساتھی بتائیں گے؟ فرشتوں نے جو، ہاں جی، ڈاکٹر داؤد بھائی بتائیں۔ جی سر، فرشتوں نے جو لکھا ہوا ہے، اور اس سے پہلے انسان کے ایک چیز اپنے، ہے،
اب انسان کے اپنے اعضاء بولیں گے، زبان تو نہیں چاہے، ہاں اس سے پہلے ایک عام چیز ہے اور وہ ہم بھول جاتے ہیں، وہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود جانتا ہے. کیوں جی؟ بالکل اللہ خود جانتا ہے کہ یہ چیز ہے. پھر ممکن ہے انسان انکار کر دے تو اعمال نامہ لکھنے کے لیے اللہ نے 2 فرشتے ہمارے ساتھ لگا دیے ہوئے ہیں کہ یہ ڈیوٹی ہے. ہر بندے کے ساتھ کرامن کاتبین جو ہیں وہ موجود ہیں. اور تیسری چیز جو آپ نے فرمائی وہ ٹھیک ہے بالکل، کہ اگر انسان انکار کرے گا تو اس کے اعضاء یا جس جگہ پہ وہ چیز آئی وہ گواہی دینا شروع کر دیں گے. تو واللہ احصاہ اللہ، اللہ نے اسے شمار کر رکھا ہے. احصا گن رکھا ہے، شمار کر رکھا ہے. جی اب وہ شمار یا گننا یہ سارے کے سارے اعمال نامے کے اندر درج ہیں. اور قیامت کے دن جب اعمال نامہ کھولے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے سامنے، ہمارے سامنے، تو ہم ایک جملہ کہیں گے، سارے ہی بندے کہیں گے، ما لہذا الکتاب، یہ اعمال نامہ کیسا ہے؟ آگے کیا ہے؟ اقص اللہ کبیرۃ ولا صغیرۃ، اس طرح جی لا یغادر صغیرۃ و کبیرۃ الا احصاها، تو اس نے تو کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی، چھوٹی یا بڑی، بلکہ احصاها، بلکہ اس کو شمار کر رکھا ہے. وہاں بھی ہے تو یہ ہے کہ احصاہ اللہ، تو اللہ نے اسے شمار کر رکھا ہے. وَنَسُوهُ، وہ اس کو بھول گئے ہوں گے، یا ترجمہ یہ ہوا کہ وہ اسے بھول گئے. کیونکہ قیامت کا ذکر ہے جب اٹھانے کا، تو زیادہ اچھا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے تو اس کو شمار کر رکھا ہے ہی کہیں گے، اس لیے کہ وہ یونیورسل ٹروتھ ہے. ورنہ اس کا ترجمہ بھی اللہ نے اس کو شمار کر رکھا ہوگا بھی نہیں، وہ ٹھیک ہے پریزنٹ ٹینس میں ہی آنا چاہیے. اللہ نے اس کو شمار رکھا ہے، شمار کر رکھا ہے. وَنَسُوهُ، یہ جو نون ہے یہ اس کا اصل ہے نسیان. نسیان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھولنا. جی بھولنے کی جو صلاحیت ہے وہ، اسے نسیان. تو وَنَسُوهُ، وہ اسے بھول چکے ہوں گے، وہ اسے بھول چکے ہوں گے. اب اللہ تعالیٰ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی ذات کے بارے میں بتا رہا ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علی کل شیء شہید، ہر ایک چیز پر خود بریکٹ میں لگا لیں گواہ ہے. جی ٹھیک ہے جی، آئیے پڑھتے ہیں. یوم یبعثہم اللہ، جس دن اللہ ان سب کو کھڑا جس کرے دن گا. کے بجائے اس دن کر لیں. اس دن جی اس دن اللہ اللہ ان سب کے سب کو اٹھائے گا. اب جمیعہ میں نے نہیں کہا تھا ویسے، جی ان کو اٹھائے گا جمیعہ، سب کے سب کو. تو اب ایک ہی دفعہ کر لیتے ہیں، یوم یبعثہم اللہ دن جمیعہ. اللہ انہیں اس دن اٹھائے اللہ گا، تعالیٰ سب سب کو کو اٹھا کھڑا دن کرے گا. اللہ انہیں ٹھیک ہے جی، سب کے سب اس دن اللہ ان سب کے سب کو اٹھا کھڑا کرے گا. یہ اٹھا کھڑا کرے گا بھی ساتھ ایک آواز آئی ہے تو ٹھیک ہے جی، یہ بات اللہ اٹھا کھڑا کرے گا. فَيُنَبِّئُهُمْ، تو وہ اللہ انہیں خبر دے گا، بتائے وہ گا اللہ ان سب کو خبر دے گا بما عملوا، اس کی جو انہوں نے انہوں نے عمل کیے. وہ عمل ہاں جی. اصل میں ترجمہ جو ہوا ہے نا، ایک دو نے یہ ترجمہ ہے کہ جو انہوں نے عمل کیا. جی تو چونکہ پیچھے عمل کرنے والے زیادہ ہیں
تو لہذا زیادہ اچھا یہ ہے کہ جو انہوں نے عمل کیے دنیا میں، احصاہ اللہ، اللہ نے انہیں عمل کو شمار کر رکھا اللہ نے اسے شمار جی کر رکھا، اللہ نے اسے شمار کر رکھا ہے، وَنَسُوهُ، اور اور وہ وہ لوگ اسے اسے بھول گئے بھول ہیں۔ چکے ہوں گے۔ اور وہ اسے بھول گئے ہوں گے، یہ ترجمہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، جی ٹھیک ہے۔ ایک دوسرا یہ بھی ہے وَنَسُوهُ، اور وہ اس اللہ کو بھول گئے۔ میرا خیال ہے کہ پہلا جو ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے، اور وہ اس کو بھول گئے ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتا رہا ہے، اور یہی توحید ہے جو اگلی آیت کے پہلے میں اور یہاں بھی۔ واللہ، ترجمہ، اور اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء، ہر 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 ایک چیز چیز پر پر ہر ایک چیز پر شہید، گواہ ہے۔ خوب گواہ ہے۔ گواہ ہے۔ جی خوب گواہی دینے والا ہے یا خوب گواہ ہے۔ یہاں تک ہو گیا جی۔ اب اس کو آگے پڑھتے ہیں، اور یہاں 6 آیات ہوئی ہیں۔ یہاں وہ نجوہ ساری جو پیچھے اظہار کا تھا اس بارے میں، اور اللہ تعالیٰ اس کو آگے ملا رہا ہے، رکوع یہاں ختم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ شہید کے علاوہ اپنی جو جاننے کی طاقت ہے اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے۔ بڑی خوبصورت تصویر اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، بلکہ پروفیسر صاحب سے کہتے ہیں کہ وہ اس کا ترجمہ ہمیں کر دیں۔ جی، یوم یبعثہم اللہ، یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا، فینبئہم، پھر وہ انہیں خبر دے گا، بما عملوا، ان عملوں کی جو انہوں نے کیے، عاملوا، جی عاملوا، ان عملوں کی جو انہوں نے کیے، احصاہ اللہ، اللہ نے ان کو شمار کر رکھا ہے، ونسوہ، اور وہ انہیں اسے بھول چکے ہوں گے، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ۔ یہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر گواہ ہے، شاہد یہ ہے کہ دیکھنے والے کو بھی کہتے ہیں، گواہ کا مطلب گواہی دینے والا، یہ سارے معنی ہیں اس کے۔ اب اسی کا جی آگے تسلسل بھی ہے، اور اس وجہ کا رکوع بھی ختم ہو رہا ہے، لیکن شہید کی جو خوبصورت تشریح ہے نا وہ آیت کے اس حصے میں آئی ہے، لیکن یہ پچھلے کے ساتھ بھی مل جائے گا۔ اور آگے جو نئی چیز آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مجلسی آداب، مجلس کے اندر ہم نے کیسے بیٹھنا ہے۔ اگر ہم ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے ہوں، 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، بڑی خوبصورت باتیں اللہ تعالیٰ نے کی ہے، تو ایک لفظ آ رہا ہے نجوا، ذرا ایرو لگائیں جی نجوا کے اوپر، نجوا۔ اب یہ نجوا یہ دیکھنا ہے کیا ہے، اور اسی سے فعل بنے گا۔ نجوا کہتے ہیں کہ کسی کے دل کے اندر کوئی بات ہو اور وہ دوسرے کے کان میں کہے، اس وجہ سے کہ تیسرے آدمی کو پتہ نہ چلے۔ کیوں جی؟ جی جی تو ڈاکٹر کیسر بھائی آپ بتائیں، نجوا میں نے کیا بتایا؟ کہ کوئی بات ایسی جو کسی کے دل میں ہو تو وہ کسی دوسرے بندے کے کان میں بتائے، اس لیے کہ کوئی تیسرا بندہ اسے سن نہ پائے، اس کو نجوا کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر 3 بندے ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس وقت 2 بندے ان میں سے 2 بندے، ایک بندہ دوسرے کے کان کے اندر کچھ کہہ رہا ہے، جی تیسرے بندے کا حال کیا ہوگا؟ جی وہ وہ برا سمجھے گا محسوس میرے کرے۔ خلاف کر رہا ہے۔ ہاں، وہ یہ سمجھ سکتا ہے میرے خلاف ہے، یا کم از کم یہ نہ بھی سمجھے گا تو اسے تکلیف یہ ضرور ہوگی کہ یار مجھے تو اہمیت ہی نہیں دی جا رہی، یہ اس کے ساتھ کر رہا ہے چیز۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت بات نجوا کہا، تو میں اب اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، آپ اس کو سنیں۔ اور ساتھ یہ بھی ہے کہ شہید کی آگے تشریح، الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا اے مخاطب، اور کیا تو نے اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھا، دونوں طرف آئے گا ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا،
ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، بے شک اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اگر تو اس کو الفاظ کی شکل میں دیکھو گے تو اس کو جلدی جلدی آ جائیں گے، ہاں جی جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے ایک چیز پڑی ہوئی ہے سامنے اس کو جاننا، اور ایک چیز پڑی ہوئی نہیں ہے وہ جناب چل بھی رہی ہے، اور اس کے اوپر بھی کوئی چیزیں ہیں، اس کے اندر بھی کوئی چیزیں ہیں اور وہ چل بھی رہی ہے، جیسے کہ آسمان کے اندر گیلیکسیز ہیں اور باقی جتنے سیارے ستارے زمین پلانٹ جتنے بھی ہیں سارے چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے؟ جی چل رہے تھے، سب چل رہے ہیں۔ اور وہ جو اوپر بتائی کہ اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے، اس کے ساتھ ملائے کہ کیا تو نہیں جانتا کہ بے شک اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں زمین میں ہے۔ زمین کے اندر پوشیدہ باتیں جو بھی آپ کے ذہن میں آ سکتی ہیں، کور تک جاتے ہوئے، بلکہ کور میں جب کہا ہوں تو مجھے آج میں وہ 28 مئی تھا نا، تو جی وہ جو سائنسدان ہیں ابھی زندہ ہیں ماشاءاللہ، کیا نام ہے ان کا؟ سمر مبارک بابا۔ جی سمر مند مبارک جی، انہوں نے جو بات کی کہ بھئی کس طریقے سے وہ جو آپ نے جو دھماکہ کیا تھا وہ کیسے ہوا، تو ان کے الفاظ آپ پڑھیں گے تو وہ کہنے لگے جی بالکل ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے سخت سے سخت ترین جو چٹان ہو سکتی ہے انہوں نے اس کی میئر بتائی کہ وہ اس کو میئر کیسے کرتے ہیں، اس سختی کو، اس کی سختی کی میئرمنٹ بھی بتائی، اور کہا کہ سب سے زیادہ جو سخت ہے وہ تھے چاگی کے اندر، اور وہ کہا کہ وہ جو انٹینسٹی ہے ہیٹ کی وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ایک تو وہ کور کی بات ہو رہی ہے نا، زمین کے اوپر وہ پگھل جاتے ہیں ریڈیشن سے، اتنی زیادہ حدت پیدا ہوتی ہے۔ تو بہرحال وہ تو ہے، لیکن یہاں جو چیز آ رہی ہے کہ زمین کے اندر بھی جو کچھ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے۔ اب اس سے سبق کیا ہوا؟ یہ تشریح کے لیے نہیں، کوئی علمی آپ نے وہ بھی نہیں، ہمارے ایمان کو یہ جاننا ہے کہ ہم جس جگہ پر بھی ہیں، خواہ وہ آسمان میں ہیں خواہ زمین میں ہیں، کسی جگہ پر بھی ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے اس کو دیکھ رہا جانتا ہے، جی بالکل، دیکھ بھی رہا ہے، جی بالکل، جانتا بھی ہے، بالکل اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آگے تو پڑھتے ہیں، ما یکون من نجوا ثلاثۃ، نہیں ہے ثلاثۃ کا پہلا ترجمہ، ثلاثہ واحد کا ترجمہ کیا ہوتا ہے جی؟ ایک، اثنین دو، ثلاثۃ تین، جی۔ تو یہاں ہے ما یکون نہیں ہوتا، من نجوا کوئی سرگوشی، ثلاثۃ تین آدمیوں کی، الا هو رابعهم مگر وہ اللہ ان ثلاثہ کے لیے ہما نہیں آئے گا، ہمیں آئے گا، ٹھیک ہے جی، ان تینوں کا چوتھا ہوتا ہے، کیوں جی؟ اب مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات شروع کی ہے یہ ثلاثہ سے کیوں شروع کی ہے؟ نہیں بات جی دو بھی تو کر سکتے جی، کے درمیان نجوا نہیں ہے، جب جی دو آدمی نجوا کر رہے ہوتے ہیں، جو آدمی نجوا کر رہے ہوتے ہیں وہ تو ایک دوسرے کو، اگر وہ تیسرا نہ ہو تو وہ نجوا کریں گے ہی نہیں، کیا خیال ہے جی بھائی؟ اگر وہ انہوں نے ایک دوسرے کو بات بتانی ہے
تو کان کے اندر سرگوشی تو تب کریں گے نا کہ جب کوئی اور بندہ ہے تیسرا، کیسے ہی ہے؟ تو جب تیسرا بندہ ہی نہیں ہوگا تو وہ نجوہ نہیں کریں گے، لہذا وہ جو واحد اثنین ہے اس کو چھوڑ دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ تو اب پڑھیں ما یکون من نجوا ثلاثۃ، نہیں ہوتا، یکون کانا یکون نہیں ہوتا، من نجوا کوئی سرگوشی، ثلاثۃ تین افراد کی، تین لوگوں کی۔ اب تین آدمیوں کی میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ یہاں عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، مرد بھی ہو سکتے ہیں، مل کے بھی ہو سکتے ہیں، کیوں جی؟ جی سر تو کیا جی کرنا سر، ہے؟ تین لوگ کر لیں، تین تین آدمیوں کی۔ آدمی کے اندر بھی ممکن ہے عورتیں نہ ہوں تو تین لوگ کر لیتے ہیں، تین لوگوں کی جی۔ الا ہوا رابعہم، ترجمہ اس کا کیا ہوگا؟ مگر وہ ان مگر کا، وہ اللہ، مگر وہ ان کا اللہ چوتھا ان کا ہوتا ہے۔ چوتھا ہوتا ہے۔ مگر وہ اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ہے جی یا علموں کی تشریح۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اربع چھوڑ دیا ہے، کیوں جی؟ اور آگے کیا کہہ رہا ہے؟ ولا خمسۃ، اور نہ ہی پانچ لوگ ہوتے ہیں، الا ہوا سادسہم، مگر وہ ان کا کیا ہوتا ہے جی؟ پانچ چھٹا۔ آپ نے ستہ پڑھا ہوا ہے پہلے، فی ستۃ ایام، ستہ کا جو آرڈینل نمبر ہوگا وہ سادس ہوگا۔ تے کو دال میں ات اور اد، یہ تھوڑا دیکھیں ذرا، ستہ ہے نا، ات اد ایک ہی مخرج ہے جی سر جی، ذرا دیکھیں نا، آپ کہیں ات ات اد، ات مخرج ایک ہے، ہاں ایک مخرج ہے۔ تو لہذا عربی کے اندر بہت دفعہ آپ دیکھیں گے کہ تے کو دال کے اندر یا دال کو تے کے اندر بدل دیتے ہیں۔ تو الا ہوا سادسہم، مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے۔ اب رہ گئے کم اور زیادہ۔ ولا ادنا من ذالک، ادنا کم، ادنا نیچے، دنیا اس لیے ہے کہ آسمان کے نیچے ہے جی۔ تو ولا ادنا من ذالک، اور نہ ہی اس سے کم تعداد، ولا اکثر، اور نہ ہی اس سے زیادہ، الا ہوا معہم، مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اینما کانوا، جہاں کہیں بھی وہ سب ہوں۔ دو کو اللہ نے چھوڑ دیا ہے، کیوں جی؟ اینما کانو، جہاں کہیں بھی وہ ہوں، آپ ہوں ایروپلین کے اندر، آپ ہوں زمین کے اوپر، آپ ہوں مریخ کے اندر، کسی جگہ پر بھی ہوں ہم، تو الا ہوا معہم، مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب یہ ساتھ ہونے کی کیفیت کیا ہے، اس کو ہم سورہ الحدید کے اندر پڑھ چکے ہیں، کیوں جی؟ ساتھیوں کی آواز نہیں آئی؟ جی جی سر، الا ہوا معہم، یعنی کہ اس کے ساتھ ہونے کی، کہ وہ عرش پر بھی موجود ہے، اور اس کے اوپر بہت ساری باس و تکرار ہیں۔ یہ اللہ کے بارے میں ہے بھائیو، یہ اللہ کے بارے میں ہے، یہ انسان کے بارے میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ وہاں رہ کر بھی لوگوں کے ساتھ کس حیثیت سے ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے جی۔ وہ علم کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے ہے، بصارت کے لحاظ سے ہے، یا وہ بذات خود ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں معہم کے ساتھ آ سکتی ہیں یا نہیں آ سکتی؟ جی ہاں، تو آپ اس کو پڑھیں، مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اینما کانو، جہاں کہیں بھی وہ ہوتے ہیں۔ اب اس جگہ پہ فعل اصل آ رہا ہے، یکونو بھی فعل اصل ہے، کانو بھی فعل اصل ہے، ورنہ کانا فعل ناقص ہے جو کسی فعل کے ساتھ آتا ہے، یہاں اصل جگہ آ گیا۔ ثم ینبئہم،
پھر وہ اللہ ان کو خبر دے گا، پہلے بھی آ چکا ہے یہ لفظ، ثم ینبئہم، پھر وہ اللہ انہیں خبر دے گا، بما عملو، وہی الفاظ ہیں جو انہوں نے عمل کیے، کب دے گا؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالی ہر ایک چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ ہے جناب نجوا، ٹھیک ہے جی۔ جی سر۔ جی آپ ذرا میرے ساتھ ساتھ دیا کریں نا، اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کہاں ہیں بیٹھے ہوئے۔ جی تو آپ مل کے پڑھتے ہیں، اس لیے کہ اگلی آیت بھی اس کے ساتھ ہے۔ الم تارا، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تو نے نہیں دیکھا، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما فی السماوات، جو کوئی آسمانوں میں ہے، آسمانوں میں ہے، جو کچھ کر لیں اس کے اندر کوئی بھی آ جائے گا، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اب وہ پہلا چیز آگے اللہ تعالیٰ نے تمہید باندھی، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو اپنا نام لیا، اب آگے موضوع شروع ہو رہا ہے۔ ما یکون من نجوا، نہیں ہوتی کوئی سرگوشی، نہیں ہوتی کوئی سرگوشی، ثلاثتن، تین لوگوں میں، تین لوگوں میں، تین لوگوں کی، جی تو اب ترجمہ بنے گا ما یکون من نجوا ثلاثتن، تین لوگوں کی سرکوشی نہیں ہوتی، الا هو رابعہم، مگر وہ اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، مگر وہ اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے۔ بالکل جی، وہ جانتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ ولا خمسطن، اور نہ ہی پانچ لوگوں میں، اور نہ ہی پانچ لوگ کہیں گے، نہ ہی پانچ لوگ، الا هو سادسہم، مگر وہ ان کا اللہ ہوتا ہے، مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے۔ ولا ادنی من ذالک، اور نہ ہی اس سے کم تعداد، اور نہ ہی اس سے کم، یعنی کہ 3 سے کم ہوں گے 2 اور 1، اور 6 سے کم ہوں گے 5، یہ کیا ہو گئے؟ ادنا۔ اور نہ ہی اس سے کم، ولا اکثر، اور نہ ہی زیادہ، اور نہ ہی اس سے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے پوری گنتی نہیں بتائی، سادس تک ہوا، تو اس کے بعد جتنی بھی گنتی ہو سکتی ہے وہ ساری کی ساری، ولا اکثر، اور نہ ہی زیادہ، الا ہوا معہم، مگر وہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، مگر وہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اینما کانو، جہاں کہیں وہ ہوتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی وہ ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معیت۔ اب دنیا کے اندر حالت امتحان میں ہیں، دنیا کے اندر یہ کوئی چیز غلط کرے گا آدمی تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس کو ممکن ہے چھوڑ دے، ممکن ہے اس کو کوئی عذاب دے بھی دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چھوڑ رکھا ہے قیامت کے دن تک۔ ثم، یہ ہے ایمان، ثم، پھر ینبئہم، وہ اللہ انہیں خبر دے گا، وہ اللہ انہیں کیا کہا؟ خبر دے گا، بما عملو، جو انہوں نے عمل کیے، جی اس چیز کی جو انہوں نے عمل کیے، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ تو ترجمہ آپ کا بنے گا پھر قیامت کے دن وہ اللہ انہیں خبر دے گا ان چیزوں کی، ما دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے بھی واحد کی، ان چیزوں کی جو انہوں نے عمل کیے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالی، بکل شیء علیم، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، ہر ایک چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ جی اچھا ہو گیا۔ اب ترجمہ ساتھی ڈاکٹر داؤد بھائی پلیز۔
جی سر. الم ترى ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. کیا اے مخاطب تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ، نہیں ہوتی کوئی سرگوشی تین لوگوں کی، الا ہوا رابعہم، مگر وہ اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، ولا خمسۃ، اور نہ ہی 5 لوگ ہوتے ہیں، الا ہوا رابعہم، مگر وہ اللہ ان نہیں کا اللہ ہوا سادسہم. الا ہوا سادسہم، مگر وہ اللہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، ولا ادنا من ذالک، اور نہ ہی اس سے کم، ولا اکثر، اور نہ ہی اس سے زیادہ. زیادہ لوگ. جی، اور نہ ہی اس سے زیادہ لوگ، الا ہوا معہم، مگر وہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اینما کانوا، جہاں کہیں بھی وہ ہوتے ہیں. ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ، پھر وہ اللہ قیامت کے دن انہیں خبر دے گا ان چیزوں کی جو انہوں نے عمل کیے. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو خوب جاننے والا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. 37 منٹ ہو گئے ہیں اور ایک آیت ہم پڑھ سکتے ہیں. اس کے اندر جی 3 چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ نجوا اور اس کا فعل بنے گا یتناجونا، اوپر ہے ان النجوا، یہاں ہے یتناجونا، جو سرگوشی کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی سر. ایک لفظ نیا آئے گا وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُّوكَ بِمَا لَمْ ایو يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ. حَيُّوكَ پہلے پڑھا ہوا ہے ہم نے ایو کیا جی؟ جی حَيَّوْكَ، سوری جی حَيَّوْكَ. بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. اس کا مطلب ہوتا ہے تحیہ، زندگی کی سلامتی کی دعا. پہلے پڑھا ہوا ہے نا جی. جی 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 ہاں، یہ سلام کو بھی کہتے ہیں، پر بتایا تھا السلام علیکم. تو آج ہم اس کا ترجمہ کریں گے حیو کا، جو تجھے سلام کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی. اب میرے ساتھ پڑھیں. ہم اس کو درمیان تک ہی پڑھ پائیں گے، رسول تک. الم تر الی الذین نہو. کیا تو نے نہیں دیکھا ان نہیں، میں لوگوں کی پہلے کر طرف دیتا جنہیں ہوں. روکا چلو گیا؟ میں پہلے کر دیتا ہوں. آپ الم تر الی الذین نہوا عن النجوا، کیا تو نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا، اب مجہول ہے، جو منع کیے گئے، روکے گئے، عن النجوا، سرگوشی سے. سرگوشی سے، سے کرنا نہیں، سرگوشی سے. سرگوشی نہیں کرنی، ممنوع. ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر انہوں نے اعادہ کیا، پھر انہوں نے دوبارہ کیا، لما، اس چیز کو، نہوا عنہ، جس سے وہ منع کیے گئے تھے. ٹھیک ہے جی. جی. اور کیا کرتے ہیں جی؟ اب یہاں خاص طور پر ہے وَيَتَنَاجَوْنَ، اور وہ سرگوشی کرتے ہیں 3 چیزوں میں. بالاسم، گناہ کے ساتھ، جی، کسی کو کی غیبت کے لیے، کسی کو گزند پہنچانے کے لیے، یا کوئی اور گناہ کی بات کرنے کے لیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، صرف اس کو خراب کرنے کے لیے، بے وقت بنانے کے لیے. یہ سارے کے سارے بالاسم، گناہ کے ساتھ. والعدوان، اور زیادتی کے ساتھ. ومعصیت الرسول، یہ جی معصیہ نیا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے نافرمانی. ایک ہوتا ہے اطاعت، ایک ہوتا ہے معصیہ. معصیہ نافرمانی، اطاعت کا الٹ آ گیا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں
جی یہاں تک پڑھتے ہیں. الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف وہ سرگوشی سے منع کیے گئے. سرگوشی جی سے اب کیا تو نے نہیں سمجھا، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف یا ان لوگوں کو نہو عن النجوی جو سرگوشی سے منع کیے گئے. منع کیے گئے. ثم پھر پھر یعودون انہوں نے اعادہ کیا، دوبارہ کیا. انہوں نے دوبارہ کیا، انہوں نے اعادہ کیا، ہماری زبان کا لفظ ہے لما نہو عنہ، اس چیز کا جس سے وہ منع کیے گئے. جی انہوں نے اعادہ کیا اس چیز کا جس سے انہو، جس سے نہو وہ منع کیے گئے تھے. وَيَتَنَاجَوْنَ اور وہ سرگوشی کرتے ہیں اور وہ سرگوشی کرتے ہیں بالاسم گناہ کے ساتھ گناہ کے ساتھ، والعدوان اور زیادتی کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ، ومعصیت الرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول پاک صلی فرمانی کے اللہ ساتھ. علیہ وسلم کی نافرمانی میں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. درمیان میں آ کے رکے ہیں ہم لوگ، تو آپ ذرا اس کے کر دیں جی، 3 منٹ ہیں آپ کے پاس. جی. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اس دن اللہ تعالیٰ ان سب کے سب کو اٹھا کھڑا کرے گا. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، تو وہ انہیں خبر دے گا، تو وہ اللہ انہیں خبر دے گا اس چیز کی جو عمل انہوں نے کیے. احصاہ اللہ، اللہ نے انہیں شمار کر رکھا ہے، یعنی اس عمل کو شمار کر رکھا ہے. وَنَسُوهُ، جبکہ وہ اسے بھول گئے ہوں گے. واللہ علی کل شیء قدیر، شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب گواہی دینے والا ہے. الم ترى ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ، نہیں ہوتی کوئی سرگوشی 3 لوگوں میں، الا هو رابعہم، مگر وہ اللہ ان میں چوتھا ہوتا ہے. ولا خمسۃ، اور نہ ہی 5 لوگوں میں، الا هو سادسہم، مگر وہ اللہ ان کا چھٹا ہوتا ہے. ولا ادنى من ذالک، ادنا من ذالک، اور نہ اس سے کم لوگ، ولا اکثر، اور نہ زیادہ لوگ، الا هو معہم، مگر وہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اینما کانوا، وہ جہاں کہیں بھی ہوتے. ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، پھر وہ اللہ قیامت کے دن اس چیز کی جو وہ عمل کرتے رہے انہیں خبر دے گا. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. الم تری الی الذین نہوا عن النجوی، کیا تو نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں سرگوشی سے منع کیا گیا. ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر انہوں نے اعادہ کیا یا وہ اعادہ کرتے ہیں اس چیز کا جس سے وہ منع کیے گئے. وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، اور وہ سرگوشی کرتے ہیں گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی. کل انشاءاللہ ایک حدیث مبارکہ ہے، وہ بھی پڑھیں گے کہ 2 آدمی 3 بیٹھے ہوئے ہوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کیا ہے، وہ یہی ہے کہ اس سے اجازت لے کے پھر آپ سرگوشی کر سکتے ہیں، اور سرگوشی میں کیا کہہ سکتے ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے بتائے گا.